बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी लाहौर की फिजा धुआं आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड। जौहर टाउन में 226, अमरीकी काउंसलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रहा। बागों के शहर में जहरीली गैसों का इखराज लाहौरियों की सेहत पर असर अंदाज होने लगा। लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा, जबकि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में भी लाहौर का दूसरा नंबर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 208 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 226 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रहा। सैयद मरातब अली रोड 223 और ठोकर न्याज बेग में आलूदगी की शरह 222 रिकॉर्ड की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक की शरह बढ़ गई, खतरनाक हो सकती है। शहरी सोने से पहले गर्म पानी पिएं। स्मोक से बचने के लिए मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। सांस के मरीज वैक्सीन लगवाएं। जब इंडेक्स हाई हो, टीवी पे बार बार आ रहा होता है, उस वक्त बाहर एक्सपोज ना हो, बच्चों को बाहर ना लेके जाएं और 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर करें। हैंड वॉश बार बार करें, नोज़ गले को पानी से फ्लश करें, नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीना, वार्म चीज़ें ज़्यादा लेना और रात सोने से पहले ज़रूर एक लंबा सा स्टीम बाथ लेके सोएं। इससे आप बहुत हद तक इस पॉल्यूशन से बचे रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। और स्कूलों में असम्बली आउटडोर सरगर्मियां बंद। सैकड़ों तलबा नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला। सरबराहान को स्कूलों में शजरकारी करने का हुक्म। स्कूलों में अहकामात पर अमल दरामद 31 जनवरी तक किया जाएगा। शहर में बढ़ती आलूदगी के सबब स्कूलों में की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लाहौर के स्कूलों में असेंबली और आउटडोर सरगर्मियां बंद कर दी। स्कूलों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सरबराहान को स्कूल्स में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए शजरकारी करने का हुक्म दे दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पौधे लगाकर माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, स्कूलों में मज़कूरा अहकामात पर अमल दरामद 31 जनवरी तक किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको अच्छी खबर दें कि पिछली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने अगस्त के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी की मंजूरी दी है। CPPAG ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त की थी। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी की मंजूरी दी। अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 86 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। CPPAG ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। एलामिया के मुताबिक नेपरा अथॉरिटी ने दरख्वास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समाअत की। जुलाई में FCA की मद में 37 पैसे फी यूनिट कमी के साथ बिल चार्ज किए गए। नेपरा के मुताबिक अगस्त में जुलाई की निस्बत मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक सार्फिन को अक्टूबर के बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मसूल हो चुके उन्हें नवंबर में रिलीफ मिलेगा। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी का इतलाक डिस्कोस की तमाम सार्फिन पर होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खराब और जले मीटर्स बिजली सार्फिन के गले पड़ गए। भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए। OST यूनिट चार्ज होने से सार्फिन के बिलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ब्रेकअप के नाम पर भी इजाफी यूनिट चार्ज करने का सिलसिला शुरू। 1,20,000 सिंगल और 3 फेस मीटर्स खराब हुए। लेस्को में 1,20,000 सिंगल और 3 फेस मीटर्स खराब हो गए। लेस्को खराब और जले हुए मीटर्स ठीक करवाने की बजाय मलबा सार्फिन पर डालने लगा। खराब होने वाले मीटर्स को औसत भारी भरकम बिल सार्फिन को भिजवा दिए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक सिंगल फेस खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1,14,000 रिकॉर्ड की गई। 3 फेस मीटर्स की तादाद 6,500 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब सार्फिन को 11 माह की औसत, जबकि गुज़श्ता साल के मुताबिक यूनिट चार्ज। वाज़ेह रहे कि कीमतों में इजाफे की वजह से सार्फिन ने रवां साल बिजली का इस्तेमाल की, ताहम इसके बावजूद औसत चार्ज होने से बिलों में इजाफा सामने आया। इसी तरह ब्रेकअप के नाम पर भी इजाफी यूनिट्स चार्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर के लिए 1 अरब 10 करोड़ जारी। सितारा कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जावेद कॉलोनी, आशियाना रोड और जहानाबाद की गलियों की वाटर स्कीमों के लिए 170 मिलियन मुंतकिल। दौरान सर्विस जाम बहक मुलाजमीन की इमदाद के लिए 75 करोड़ मुंतकिल। जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की तामीर होगी। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन की फैमिली की माली इमदाद होगी। सितारा कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जावेद कॉलोनी, आशियाना रोड और जहानाबाद की गलियों में वाटर स्कैनिंग होगी। सरकार ने मुख्तलिफ इदारों को फंड्स जारी कर दिए। महकमे खजाना
نے जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बजट जिला अस्पताल को ऑनलाइन किया गया। महकमा खजाना ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना की माली इमदाद के लिए 75 करोड़ रुपए जारी किए। बजट IG ऑफिस को दिया गया है। महकमा खजाना ने सितारा कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जावेद कॉलोनी की गलियों में वाटर स्कैन के लिए 85 मिलियन रुपए जारी कर दिए। आशियाना रोड और युहानाबाद गलियों के वाटर स्कैन के लिए 85 मिलियन भी जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए इक़दाम तेज। पंजाब हुकूमत ने निजी फर्म से टेंडर तलब कर लिए। शौकत खानम कैंसर केयर और अनमोल अस्पताल का मॉडल स्टडी किया जाएगा। प्राइवेट फर्म की खदमात दी जाएंगी। फर्म कैंसर अस्पताल से मुतालिक हुकूमत को रहनुमाई फराहम करेगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए इक़दाम तेज कर दिए गए। हुकूमत ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के मंसूबे के लिए प्राइवेट फर्म की खदमात लेने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मंसूबे के लिए प्राइवेट फर्म से टेंडर तलब कर लिए गए। हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के जरिए प्राइवेट फर्म्स की खदमात ली जाएंगी। शौकत खानम कैंसर केयर और अनमोल अस्पताल का मॉडल स्टडी किया जाएगा। प्राइवेट फर्म कैंसर अस्पताल से मुतालिक हुकूमत को रहनुमाई फराहम करेगी। हुकूमत की जानिब से प्राइवेट फर्म से 7 नवंबर तक पेशकश तलब की गई है। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात, वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान और फरीकैन वोटों की गिनती के वक्त मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर या एजेंट्स के दस्तखत वाले बैलेट पेपर गिनती के लिए काबिल कबूल होंगे। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फैसला आ गया। लाहौर चैम्बर के नवमुंतखब अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां बुज़र शाद, खालिद उस्मान, शाहिद नज़ीर चौधरी कहते हैं लाहौर चैम्बर का इलेक्शन शफाफ था। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में मुबैना दांधले के मामले पर डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फैसला आ गया। डीजीओ ने दोनों फ्रीकैन का मौकफ सुनने के बाद इलेक्शन प्रोसेस को दुरुस्त करार दिया। ताहम डीजीओ ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म भी दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल करें। एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान और दोनों फ्रीकैन वोटों की गिनती पर मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर या एजेंट्स के दस्तखत वाले बैलेट पेपर गिनती के लिए काबिल कबूल होंगे। गिनती की तारीख के तयन से 7 दिन कबल एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान और दोनों फ्रीकैन को मतला करना होगा। वाज़ेह है कि पिया फाउंडर LPF अलायंस के उम्मीदवारों की जानिब से लाहौर चैम्बर इंतखाबात में मुबैना दांधली की शिकायत की गयी। दूसरी जानब लाहौर चैम्बर इलेक्शन में मुबैना दांधली के फैसले पर लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर मियां बुज़र शाद ने कहा डीजीओ ने लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के खिलाफ अपील पर लाहौर चैम्बर के हक में फैसला दे दिया। असूलों और इंसाफ पर मबनी फैसले ही कामयाबी की कुंजी हैं। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने कहा बैलेट पेपर पर इलेक्शन कमीशन के नामजद अफसर के दस्तखत दुरुस्त करार दिए गए। नायब सदर शाहिद नज़ीर ने कहा डीजीओ का शफाफियत और इंसाफ पर मबनी फैसला हमारी जीत का जामिन है। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान तकर्रियों के मामले पर तनाज़ात बढ़ने लगे। 5 जामियात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तैनाती की समरियां भी गवर्नर ने मुस्तरद करके वापस भिजवा दी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान तकर्रियों के मामले पर तनाज़ात बढ़ने लगे। वज़ीर आला पंजाब ने 5 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के लिए ऑर्डर किए गए। डीन्स की तैनाती के लिए ऑर्डर किए और तैनाती की समरियां गवर्नर पंजाब को भिजवाई। गवर्नर पंजाब ने समरियां मुस्तरद करके वापस वज़ीर आला ऑफिस भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने वाइस चांसलर के तरह हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए भी एक नाम फाइनल करके भिजवाया। ताहम वाइस चांसलर हो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऐवान वज़ीर आला 3 नाम भेजने का पाबंद होता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने डीन्स की तैनाती करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला ने पंजाब यूनिवर्सिटी, GCU, UET समेत 5 यूनिवर्सिटीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के नाम फाइनल किए थे। उधर फिरोजपुर रोड इस्माइल नगर में सीवरेज का नाकिस और सड़कों की खस्ताहाली अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताएगा किन मुश्किलात का सामना है मकीनों को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड से मुल्लिका इस्माइल नगर में, जिसकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। सड़कों का जाल जो है वो इस वक्त जो है वो इंतहाई नाकिस सूरत हाल का जो है सामना कर रहा है। और उसके साथ अगर बात कर ली जाए सीवेज के नाकिस निज़ाम की, तो वो भी अहले इलाका के लिए दर्द सर बनाए। हमारे साथ मौजूद हैं एक रिहायशी, से जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा सर, जो हालात इस इलाके के ना सीवरेज के मतलब ख़ास तौर पर बहुत बुरा। ये मेरा सामने घर है, ये देखो कितना ऊँचा, मैंने दरवाज़ा तोड़वा कर ऊपर को है, इतना पानी जमा हो जाता था। सड़क के हवाले से भी जान लेते हैं कि मुझे बताइएगा। गली को तकरीबन बने हुए 20 साल हो गए, उसके बाद किसी ने बनवाई,
اور آتے ہیں لوگ ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کسی نے ترمیم نہیں سی کروائی، ٹھیک ہے. اور پانی کا بہت گندا پانی آتا ہے، پانی کے پینے کے لیے بالکل صاف پانی نہیں ہے اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بات کر لی جائے سیوریج کے ناقص نظام اور سڑک کی، تو وہ ان تمام تر مسائل کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا. ان کا کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے مسائل کا سدباب کیا جائے تاکہ ہمیں جو ہے وہ ریلیف مل سکے. ابراہیم قریشی اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. یہ شہر کے داخلی راستے ٹھوکر نیاز بیگ میں چنگچی رکشہ ڈرائیورز کی بے ہنگم پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے. رکشے کی بے ہنگم پارکنگ سے حادثات رونما ہونا معمول بن گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے توقیر اکرم سے. جی توقیر. جی بالکل، شہر کے داخلی راستے ٹھوکر نیاز بیگ پر جو بے ہنگم چنگچی رکشہ ڈرائیورز کی پارکنگ ہے اس سے نہ صرف شہری پریشان ہیں بلکہ حادثات بھی رونما ہوتے آئے روز نظر آ رہے ہیں. مین داخلی راستہ ہے شہر میں داخل ہونے کا ٹھوکر نیاز بیگ کہ جب آپ پل اترتے ہیں تو آگے بے ہنگم رکشہ ڈرائیورز کی پارکنگ کی وجہ سے شہری پریشان ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے چنگچی رکشہ ڈرائیورز کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جبکہ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ہمیں جگہ ایسے کوئی مختص نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً سڑک کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ٹھوکر نیاز بیگ کے راستے سے انٹر ہوتے ہیں تو آگے سب سے پہلے دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ ڈھیروں ڈھیر بے ہنگم پارکنگ کیے رکشے کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوتی ہے اور جو منٹوں کا سفر ہے وہ بھی گھنٹوں میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر وارڈنز نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، وقت ضائع بھی ہوتا ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی لگی ہوتی ہیں. ٹریفک کی روانی شدید خلل کا شکار ہوتی ہے. لیکن رکشہ ڈرائیورز کی بے ہنگم پارکنگ کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی کارروائی انتظامیہ کی جانب سے نہیں کی گئی ہے اور جو شہری ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم جب لاہور شہر کے اندر ٹھوکر نیاز بیگ کی جانب سے انٹر ہوتے ہیں تو کم از کم وہاں پہ ٹریفک کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے جو بے ہنگم رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کی تعداد ٹھیک کی جائے، ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے. توقیر اکرم اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. آئی بی اے بس سٹاپ کینال روڈ سمیت دیگر بس سٹاپ خستہ حالی کا شکار ہیں. روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں. رات کے اوقات میں بس سٹاپ پر رکنا شہریوں کے لیے خوف کا باعث بننے لگا. مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ. یونیورسٹی آئی بی اے بس سٹاپ کینال روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں. یہ بس سٹاپ خستہ حالی کا شکار ہے. لوہا جو کہ زنگ آلود ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، چھت بھی غائب ہے جگہ جگہ سے. اب بیٹھنے کے لیے جو سیٹیں ہیں وہ بھی یہاں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. نہ صرف یہ بس سٹاپ، اس کے قریب کچھ بس سٹاپ اور بھی موجود ہیں جو کہ اسی حالت میں موجود ہیں اور یہاں پر رات کے اوقات میں شہری آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں پر لائٹس بھی موجود نہیں ہیں. لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بس سٹاپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور رات کے اوقات میں یہاں پر رازنی، ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بھی رونما ہوتی ہیں، جس کے باعث جو اسٹوڈنٹس ہیں یا رہائشی ہیں یا یہاں پر جو مسافر ہیں وہ اس بس سٹاپ کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں. شہریوں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بس سٹاپس کو رینیو کیا جائے، ان کی جو انتظامات ہیں ان کو دیکھا جائے اور مرمت کروائی جائے اور لائٹس لگوائی جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں. طلحہ اشرف اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. مہنگائی، پینشن، لیو انکیشمنٹ قوانین میں تبدیلی نامنظور. لاہور پریس کلب کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ. صدر ایپکا لاہور چودھری مختار احمد گجر کی قیادت میں نعرے بازی. مظاہرین کا حکومت سے 17A رول فوری بحال کرنے کا مطالبہ. مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین نے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. ملازمین نے پریس کلب کے باہر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا. احتجاجی ملازمین نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں تبدیلی کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پینشن قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے ملازمین کی حق تلفی کی ہے. ایپکا قیادت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پینشن قوانین میں کی گئی تبدیلی فوری واپس لے کر 17A رول بحال کرے اور مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. ایپکا قیادت کی جانب سے مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں احتجاجی تحریک چلانے کا عندیہ دیا گیا. شہر میں دن بھر ہونے والے احتجاجوں کا احوال اس رپورٹ میں.
CU ہیلتھ آفس کے باہر 200 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم 3 تو کوئی 2 سال سے مسلسل کام کر رہا ہے، 3 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ مظاہرین کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے روڈ بلاک کرنے پر راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل اسپتال کے شعبہ میڈیسن کے ڈاکٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے میڈیکل یونٹ کو کسی دوسرے بلاک میں شفٹ کیا جا رہا ہے، جہاں مریضوں کو سہولیات کے فقدان سمیت بیڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ لفٹ سمیت متعدد بنیادی سہولیات کی بھی کمی ہے۔ مظاہرین نے MS اور ہسپتال انتظامیہ سے بیڈز کی کمی کو پورا اور دیگر سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب سرویلنس ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین کا آپریشنز ونگ ہیڈ کوارٹر کا دورہ، لاہور پولیس کی کارکردگی، جاری منصوبوں پر پیش رفت، مسائل اور مطلوب وسائل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ بابر علاء الدین DIG آپریشنز آفس پہنچے۔ DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران نے آپریشنز ونگ کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ CTO امارات نے ٹریفک معاملات اور SSP انویسٹیگیشن محمد نوید نے انویسٹیگیشن ونگ پر بریفنگ دی۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب سرویلنس ڈائریکٹوریٹ بابر علاء الدین نے کھلے کچہری کے دوران سائرین سے ملاقات بھی کی، درخواستوں کا ریکارڈ اور ان پر کارروائی کے عمل کا معائنہ کیا۔ چیئرمین CM سرویلنس ڈائریکٹوریٹ نے آپریشن کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نصیر سے دبئی کے سرمایہ کاروں کی ملاقات، پنجاب میں سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے معیار کی تعریف، وفد نے شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا۔ صبح وزیر صحت خواجہ عمران نصیر سے دبئی کے سرمایہ کاروں کی وفد نے ملاقات کی۔ سیکرٹری صحت نادر ثاقب اور سابق صوبائی وزیر ذکیہ شاہ نواز بھی موجود تھیں۔ دبئی کے وفد نے شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کا قیام اور بیماریوں سے پاک پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے۔ تمام سرکاری اسپتالوں اور مراکز صحت کی ریویمپنگ کے بعد نظام صحت میں انقلابی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ DC لاہور ستھ موسیٰ رضا کی زیر صدارت عالمی پولیو ڈے کے موقع پر اجلاس، UCMOs اور فیلڈ ورکرز کو خلوص نیت سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ عالمی پولیو ڈے کے موقع پر موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ CO ہیلتھ نے فیلڈ ورکرز کی کارکردگی اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ DC لاہور موسیٰ رضا نے پولیو ورکرز کے جذبے، لگن اور محنت سے کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا پولیو ورکرز کے جذبے سے جاری پولیو سرگرمیوں کے باعث پولیو سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ پولیو مہم میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ DG LDA طاہر فاروق کا فیصل ٹاؤن مین بلیوارڈ پر قائم ٹاؤن پلاننگ اینڈ انفورسمنٹ فیلڈ کیمپ کا دورہ، عملے سے ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے متعلق دریافت کیا۔ طاہر فاروق ٹاؤن پلاننگ اینڈ انفورسمنٹ فیلڈ کیمپ پہنچے۔ چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان نے DG LDA طاہر فاروق کو فیلڈ سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی، بتایا کہ LDA فیلڈ کیمپس میں شہریوں کو کمرشلائزیشن کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ DG LDA نے کہا پہلے مرحلے میں 12 اہم مقامات پر فیلڈ کیمپ قائم لگائے جا رہے ہیں۔ 7 روز میں فیصل ٹاؤن میں 145 املاک کو سربمہر کیا گیا ہے۔ غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کی ڈیجیٹل میپنگ کی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کی ترجمان نون لیگ احمد سعید محسن کے ہمراہ یوتھ عہدیداران سے ملاقات، آئندہ کی حکمت عملی اور اقدامات بارے ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ذیشان ملک کی فوکل پرسن مسلم لیگ نون احمد سعید محسن کے ہمراہ یوتھ کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر میاں زبیر، میاں احسان، رانا عامر اور زریاب خان بھی موجود تھے۔ معاون خصوصی ذیشان ملک نے عہدیداران کو آئندہ کی حکمت عملی اور اقدامات بارے ہدایات جاری کی ہیں۔ ذیشان ملک کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہونہار نوجوانوں کو روشن مستقبل کی علامت سمجھتی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بے شمار اسکالرشپس اور ہنرمندی کے پروگرام شروع کیے۔ احمد سعید محسن کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت تعلیم و صحت پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ راون روڈ پر الیکٹرو گیلری برانچ کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سابق چیئرمین FPCCI عرفان اقبال شیخ کی بطور مہمان خصوصی شرکت CO جمشید اقبال بھی شریک ہوئے۔ الیکٹرو گیلری برانچ کی افتتاحی تقریب رائون روڈ پر منعقد ہوئی۔ سابق چیئرمین FPCCI عرفان اقبال شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور فیتہ کاٹ کر الیکٹرو گیلری کی نئی برانچ کا افتتاح کیا۔ عرفان اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ الیکٹرو گیلری کی جانب سے شاندار افتتاح کے ساتھ صارفین کو اعلیٰ معیار کی الیکٹرانک مصنوعات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس علاقے میں، اس ایریا میں ضرورت تھی اور کاروبار جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور بہت ایکسپینڈ کر گیا ہے
اور مختلف ایریاز میں بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ چکی ہے، تو اب ہر جگہ یہاں پہ لوگوں کی سہولیت کے لیے سٹورز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سی ای او جمشید اقبال کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں ایک آؤٹ لیٹ کھول کر صارفین کا وقت اور پیسہ بچانا ہمارا مقصد ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کسٹمر کو صحیح پرائس اور صحیح قیمت پہ اور صحیح چیز دی جائے، تو انشاءاللہ ہم اس موٹو کو کنٹینیو رکھیں گے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیک نیتی کی وجہ سے اس میں برکت ڈالے گا۔ الیکٹرو گیلری نے اپنے صارفین کو خصوصی رعایت بھی فراہم کی۔ تقریب میں شرکا کو گفٹ ہیمپرز بھی دیے گئے۔ کہ جو انہوں نے ریٹس لگائے ہوئے ہیں اور وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا رجحان بڑھے۔ الیکٹرو گیلری اپنے صارفین کو الیکٹرانک مصنوعات پر 26 اکتوبر تک ڈسکاؤنٹ دے گی۔ کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف میں ختم نبوت کانفرنس، حیدر مصطفیٰ رضوی، مصطفیٰ اشرف رضوی، محمد اویس، ادریس شاہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ حیدر مصطفیٰ رضوی کی زیر نگرانی مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی۔ مصطفیٰ اشرف رضوی نے کانفرنس کی صدارت کی۔ محمد اویس، ادریس شاہ، مختار اشرف رضوی، مرتضیٰ اشرف شریک ہوئے۔ شرکاء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی۔ کانفرنس میں نظر اشرف، نعیم اشرف، فواد اشرف، ندیم اشرف، اشرف شاکر، فاروق الحسن نے شرکت کی۔ عمران آسی، علامہ عبدالعلی، علامہ ضیاء المصطفیٰ، فتح محمد علوی سمیت اہل علاقہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس کے لیے بہتر تدابیر اور ٹھوس اقدامات، اسٹیک ہولڈرز کے لیے مشاورتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس کے لیے بہتر تدابیر تجویز کرنا اور ٹھوس اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ مشاورتی کانفرنس یونیسکو کی گائیڈ لائنز فار دی گورننس آف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے نفاذ اور اس کے عملی پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ ان گائیڈ لائنز کا مقصد اظہار رائے کی آزادی، معلومات تک رسائی اور ڈیجیٹل دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ آئی ٹی یو میں منعقدہ کانفرنس میں وائس چانسلر آئی ٹی یو ڈاکٹر عدنان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرا آفتاب عالم نے مشترکہ کوشش کے مقاصد پر روشنی ڈالی، جبکہ حمزہ خان، نیشنل پروفیشنل آفیسر یونیسکو نے ڈیجیٹل تبدیلی میں یونیسکو کے کردار پر بات کی۔ خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایس ایس پی خرم شہزاد اور سخی سرور کی جوڑی نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں شروع ہونے والے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں ایس ایس پی خرم شہزاد اور سخی سرور کی جوڑی نے دلچسپ مقابلے کے بعد عمران راٹھور اور سہیل مسعود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرایا۔ دوسرے میچ میں رانا عرفان اور مدثر اعظم علی کی جوڑی نے محمد راشد اور محمد خالد کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ تیسرے میچ میں میاں شہباز اور اثر مغل کی جوڑی فاتح رہی، انہوں نے محمد زہیب اور محمد اشفاق کے خلاف کامیابی سمیٹی۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ پرویز اقبال کا پنجاب اسٹیڈیم کا دورہ، لاہور یوتھ فیسٹیول کے ٹرائلز کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ پرویز اقبال نے پنجاب اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے لاہور یوتھ فیسٹیول کے ٹرائلز کی تیاریاں دیکھی۔ لاہور یوتھ فیسٹیول کے لیے کھیلوں کے ٹرائلز کا انعقاد 25 سے 29 اکتوبر تک پنجاب اسٹیڈیم اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوگا۔ ڈی اسپورٹس پرویز اقبال کا کہنا تھا کہ جو بچے سلیکٹ ہوں گے وہ فورٹریس میں منعقدہ مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ پنجاب جو ہے اس کے مختلف جو محکمے ہیں وہ ایک یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جو کروانے جا رہی ہے، جس میں ثقافت ہے، جس میں کھیل ہے، جس میں آرٹ ہے، جس میں فن ہے، تو یہ ساری چیزوں کا ایک بڑا حسین امتزاج ہے جو بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور کھیلوں کے حوالے سے کوئی 8 سے 10 سپورٹس ڈسپلن ہیں جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ لگے ہیں، اور اس پہ الحمدللہ ہماری ٹیم اس پہ ورکنگ کر رہی ہے پچھلے کافی دنوں سے۔ تو کل سے یہ جو کھیل ہیں 8 سپورٹس ڈسپلن ہیں اس کے ٹرائل جو ہیں وہ یہاں پنجاب اسٹیڈیم میں شروع ہونے جا رہے ہیں اور یہ 29 تک جاری رہیں گے۔ قومی انڈر 19 ویمنز T20 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری، کھلاڑیوں نے ایونٹ کو بہترین موقع قرار دے دیا۔ منٹور سرفراز احمد کہتے ہیں کھلاڑیوں کا جنون قابل ستائش ہے، لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام LCCA گراؤنڈ میں نیشنل وومنز کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچز جاری ہیں۔ 5 ٹیموں کے مینٹورز گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کو مشورے دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انوینسیبل ٹیم کے مینٹور سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کا تجربہ کم لیکن جنون قابل ستائش ہے۔ اگر انہیں مواقع اور سہولیات فراہم کی جائیں تو بہت اچھی کھلاڑی ملک کو مل سکتی ہیں۔ اس طریقے کے ٹورنامنٹ ہوں گے تو بچیاں دیکھیں نکل کے آئیں گی۔ اب یہ 5 ٹیمیں، ہر ٹیم میں 15 بچیاں ہیں، تو 75 پلیئر جو ہیں اس وقت وہ لاہور کے اندر موجود ہیں۔ تو آئی تھنک اگر اس میں سے بھی آپ کا پول آف پلیئرس نکل آتا ہے تو آئی تھنک اچھا انیشیٹو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ آگے جا کے پاکستان وومنس کے لیے کام آئے گا۔ نیشنل انڈر 19 وومنس T20 ٹورنامنٹ میں کانکرز نے اسٹرائکرز جبکہ سٹارز نے انوینسیبلز کو شکست دے دی۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی آزادی اور درست معلومات تک رسائی کے لیے سیمینار یونیسکو اور ITU کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ماہرین کی جانب سے سیر حاصل تجاویز پیش کی گئیں۔ یونیسکو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام اظہار رائے کی آزادی پر سیمینار ہوا۔ اظہار رائے کی آزادی پر درست معلومات تک رسائی کے لیے پینل ڈسکشن کی گئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ریگولر کرنے کے لیے اور فائر وال کے لیے فیک مواد ہٹانے سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں۔ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں جس میں ہر طرح کے پلیٹ فارمز ہیں، فار انسٹنس یوٹیوب بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، آپ کے فیس بک، سوشل میڈیا بھی ہیں، یعنی جہاں پہ بھی لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں ڈیجیٹلی اور ڈیجیٹل وے میں دے انٹریکٹ ود ایچ ادر، تو ان کی گورننس، اس میں ان کو کیسے گورن کیا جائے، کیپنگ دا فریڈم آف اسپیچ اور جو ہماری رائٹ آف انفارمیشن ہے، یہ 2 میجر چیزیں ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ بھی رہے، رائٹ آف انفارمیشن بھی رہے اور ساتھ ساتھ گورننس بھی رہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا ماہرین نے ملک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی گورننس اور انفارمیشن لٹریسی پروگرامز کو فروغ دینے پر زور دیا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ان کو مس یوز نہ کیا جا سکے اور ان کو ایسے یوز کیا جا سکے کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں۔ ہم اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 1-2 ورکشاپ سے شاید یہ مسئلہ جو ہے وہ پورا اجاگر نہیں ہوگا، تو یہی وجہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ شرکا سیمینار سے ڈس انفارمیشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے اور ملزمان کو سخت سزاؤں کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔